السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو بڑی مزے کی ہے اور آج کی ویڈیو میں بڑا آپ حضرات کو اللہ کے فضل اور کرم سے بڑا مزہ بھی آ جائے گا اور بڑا لطف بھی آ جائے گا اور نہایت ہی دل کو سکون اور اطمینان ملے گا انشاءاللہ۔ نمبر ایک تو جیسے کہ ہمارے ویڈیوز وغیرہ روزمرہ اپلوڈ ہوتی ہیں، آپ تمام حضرات دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ دوست احباب اور ویورز حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیوز تو ہم بے شمار دیکھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اپنا وقت ضائع کرنے کا کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ قیمت انسان کے وقت کی بہت بڑی قیمت ہوا کرتی ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں اگر جو ایک لمحہ میرا اور آپ کا اللہ کی یاد سے غافل رہا یا وہ وقت جو نکل چکا، تو سمجھ لیجئے کہ ساری دنیا اگر اکٹھے ہو کر وہ وقت کو دوبارہ کھینچ کر واپس لانا چاہے تو کوئی لا نہیں سکتا۔ جو نکل گیا سو نکل گیا، اب دوبارہ اس وقت نے دوبارہ آپ کی زندگی میں کبھی آنا نہیں ہے۔ وہ لمحات چاہے اچھے لمحات ہوں یا برے لمحات ہوں، وہ لیکن وہ لمحات دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا کرتے۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ زیادہ تر کوشش یہ ہو کہ ہم امت محمدی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر برے اعمال سے، افعال سے، برائیوں سے اجتناب کریں اور اچھے کاموں کی طرف رغبت حاصل کریں، تاکہ دنیا کی زندگی اور اخروی زندگی دونوں خوشگوار بن جائے اور شاندار اور جاندار بن جائے۔ جب دنیا کی زندگی شاندار اور جاندار نہیں ہوا کرتی تو اس میں کچھ میرا اور آپ کا عمل دخل ہے، جس کی وجہ سے میں اور آپ دنیا میں دن بدن پریشانیوں میں، مصائب آلام میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنا وقت ضائع کیے بغیر، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی بے شمار سارے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہر ذی شعور انسان جو ہے نا موبائل میں لگا ہوا ہے، کبھی کچھ دیکھتا ہے، کبھی کچھ دیکھتا ہے، اور یہ انسان کی زندگی نہ ختم ہونے والی نہیں، ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہ آگاہ ہے اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ ہے اپنا موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ساری زندگی سمیٹ کر جو ہے نا یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، ہم نے مطلب کہ اس کے جو ہے نا اپنے آس لگائے ہیں کہ کار سے، کوٹھی سے، مکان سے، بینک بیلنس سے، پھر فلاں جگہوں سے جو ہے نا میری زندگی سنور جائے گی، بن جائے گی، وہ لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سا وقت، کون سا لمحہ ہمارے اوپر آنا ہے کہ دستک دی جائے گی دروازے میں۔ کون من دق الباب، کون ہے دروازے میں؟ تو باہر سے عزرائیل کہے کہ انا عزرائیل، میں عزرائیل ہوں، میں جان قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو اس وقت انسان کہے گا تھوڑا سا مجھے مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے، میں نے اپنے کاروبار کے معاملے میں اپنی بیوی بچوں کو بتانا ہے، لین دین کے بارے میں بیوی بچوں کو بتانا ہے، اپنے عزیز و اقارب سے میں ملاقات کرنی ہے، وہ لیکن کہے گا ٹائم ختم ہو گیا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بس وہ ٹائم اجل جب آ جاتا ہے لا یؤخر، اس میں مؤخر تاخیر نہیں ہوتی، پھر جو ہے نا اچک لیتا ہے۔ تو یہ وقت ضائع کیے بغیر اللہ کی طرف رجوع اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل ہدایت نصیب فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل ہدایت نصیب فرمائے۔ تو آج کل زمانے میں اکثر اور بیشتر جن کے بچیوں کے رشتے نہیں آتے ہیں، مائیں اور بہنیں پریشان ہیں کہ بیٹوں کے رشتے نہیں آتے، مناسب رشتے نہیں مل رہے ہیں، اور بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے ہیں۔ رشتہ کوئی آتا ہے، دیکھ لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دوبارہ مڑ کر وہ ہمیں کچھ کہتے بھی نہیں، اور یہ بار بار یہ سلسلہ چلا رہتا ہے، اور والدین بھی پریشان رہتے ہیں۔ الہی کیا کریں، ہماری بیٹیوں کی زندگی خراب ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ 35 40 سال تک وہ رشتے نہیں آتے۔ کیا وجہ ہے؟ نمبر 1 تو وجہ یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی آدمی جو ہے نا کاروبار ہونا چاہیے، اچھا کوئی ملازم آدمی ہو، کوئی لینڈ لارڈ ہو، اور امیر ترین ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں دیکھتے دیکھتے جو ہے نا تو اگلے والے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جہیز کی لعنت سب سے زیادہ لے کر آنے والی ایسی بچی سے ہم رشتہ کریں گے، تو وہ بچے والے بھی رہ جاتے ہیں، بچی والے بھی رہ جاتے ہیں، تو ساری زندگی پھر ہاتھ ملتے رہتے ہیں۔ تو اکثر اور بیشتر یقین مانیں کہ بے شمار لوگ خواتین میرے پاس آتی ہیں، کوئی مائیں اور بہنیں آ کر روتی ہیں، کہتی ہیں کہ جو ہے نا بیٹی جو ہے نا 35 40 سال کی ہو گئی ہے۔ ایک دن، یہ پچھلے دنوں میں کی بات ہے، ایک اماں آ گئی، اماں کہنے لگی کہ 3 بیٹیاں ہیں، تینوں بیٹیوں کی عمر جو ہے نا مطلب کہ ایج اب ابو ہو چکی ہے، کوئی رشتے آتے ہیں اور آ کر دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے بے شمار مطلب کہ والدین جو ہے نا پریشان ہیں، جن کے رشتے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے مناسب رشتے نہیں آتے۔ تو اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارک میں سے یا رحمان، کائنات میں رحمان، یا رحمان نہایت ہی رحم اور کرم کرنے والی ذات اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے بڑے مہربان، اس کا معنی کیا ہے؟ یا رحمان، اے بڑے مہربان ذات۔ مہربان اللہ کی ذات کے سوا کائنات میں اور کوئی آپ دیکھیں گے نہیں۔ جو کوئی بھی آپ کہیں مہربان دیکھیں گے نا، تو وہ آپ کے اس جیب کو دیکھ کر، آپ کے مال و متاع کو دیکھ کر، آپ کے بینک بیلنس کو دیکھ کر، آپ کا اٹھنا بیٹھنے کو دیکھ کر، آپ کی کار کوٹھی کو دیکھ کر آپ سے محبت کرے گا، مہربانی کرے گا، کوئی معاملہ کر لے گا۔ وہ لیکن وہ ذات ایسی ہے، نہایت ہی مہربان ہے۔ وہ ذات کہتی ہے کہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں خوش ہو جاتا ہوں، اور جو مجھ سے مانگتا نہیں میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ کائنات میں ایسا کوئی آدمی ہوگا کہ کوئی کہے کہ بھائی مجھ سے مانگے تو میں خوش ہوتا ہوں؟ کہیں بھی دیکھیں دنیا میں جتنا بھی سب سے بڑا امیر ترین آدمی کے پاس جائیں گے، 1 دن جائیں گے، 2 دن جائیں گے، 10 دن جائیں گے، اس کے بعد اس کے ماتھے میں بل چڑھ جائیں گے، اور جو ہے نا ماتھے میں تیوری آ جائے گی کہ یہ بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے اور مانگی جا رہا ہے۔ تو وہ ذات ایسی ہے، وہ ذات کے پاس جب انسان مانگنے کے لیے جاتا ہے، اپنی جولی پھیلاتا ہے، تو وہ ذات اتنے خوش ہو کر دیتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ الرحمن، نہایت ہی مہربان ذات۔ جب بھی اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کے خزانوں سے جو دیا جاتا ہے، وہ جو آپ کو دیا جاتا ہے، وہ یوں سمجھ لیجئے سمندر میں اپنی انگلی آپ ڈبو لیں گے، اور آپ کے انگلی میں پانی کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا، ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ پانی کے مانند یعنی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اللہ کے ذات کے سوا دوسرے سے مانگا نہیں کریں، دوسرے کے اوپر نظر نہ رکھے، اللہ کے اوپر رکھ لے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوا کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، یا رحمان، اس ورد کو کس کے لیے؟ جن کے بچوں اور بچیوں کے رشتے نہیں آتے، یعنی 3125 روزانہ 3125 مرتبہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان 40 روز تک پڑھیں۔
جن کے بچیوں کے اور بیٹوں کے اور بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے ہیں، وہ مائیں اور بہنیں اس میرا وظیفے کو سنیں اور اس کو پڑھیں۔ 40 روز تک روزانہ 3125 مرتبہ 40 روز تک پڑھیں۔ 40 دن کے اندر اندر، چاہے بیٹے کا رشتے کی معاملہ ہے یا بیٹی کا رشتے کا معاملہ ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کو رشتہ عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔